الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یدبر الامر، ساری چیزوں کی تدبیر یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. دنیا میں کس وقت کون سا مسئلہ کس وقت کیا مسئلہ پیش آیا ہے، دنیا میں جون سا واقعہ بھی پیش آتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بھی آتا ہے اور اللہ کے حکم سے بھی آتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جب ساری چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو دنیا میں اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان تمام فیصلوں سے راضی ہونا بھی ایک مسلمان کا فرض ہے. جب ہم اللہ کو علیم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، انسان کی باریک سے باریک چیز سے انسان واقف ہے، کس وقت کیا ضرورت ہے انسان کی اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، کون سے وقت میں کون سا فیصلہ کرنا چاہیے اللہ سے بڑھ کر اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ہر فیصلہ دنیا میں جو بھی اس کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. غور کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے ذہن میں خود بخود ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انتہائی مہربان ہے. ماں اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے، اپنے بچوں پر جتنی مہربان اور شفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ مہربان، اس سے بڑھ کر شفیق اور رحم دل ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کے فیصلے جب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر مہربان ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انسان کے لیے بہتر ہوگا اور انسان کے لیے اس میں خیر پوشیدہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ انسان کبھی اللہ کے فیصلوں کے پیچھے جو مصلحتیں ہوتی ہیں، جو حکمتیں ہوتی ہیں، جو راز پوشیدہ ہوتے ہیں، انسان کی عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہے. اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بظاہر اللہ کے فیصلے کے خلاف شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. تو انسان کے لیے کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے مہربان اور ہر شخص سے انسان خود اپنی ضروریات سے جتنا واقف ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات سے واقف ہے. انسان جس چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ چیز اس کے لیے ضروری ہو، ضروری ہے یا نہیں، انسان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے بالکل صحیح ہوتا ہے اور صحیح وقت پر آتا ہے. اس فیصلے کو صحیح سمجھنا اور دل سے اس پر مطمئن ہونا، اس کو کہتے ہیں رضا. اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ایک مومن کی سب سے بڑی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو ایک عقیدہ اختیار کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر انسان ایمان لاتا ہے چاہے وہ اچھی ہو یا بری. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے پر بندہ دل سے مطمئن ہو. جب یہ معلوم ہے کہ خدا ہمارا مہربان ہے، خدا ہم سے زیادہ واقف ہے، تو پھر ہمیں فیصلے کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے
اس کے پیچھے کیا راز ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ہمیں دل سے بالکل مطمئن ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ معمولی مثال ہے، ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے علاج کے لیے، ڈاکٹر کبھی آپریشن کرنے کے لیے کہتا ہے، کبھی گولیاں دیتا ہے، کبھی انجیکشن لگاتا ہے، کبھی اور کوئی علاج کے لیے طریقہ منتخب کرتا ہے، لیکن علاج کرنے کے لیے جو جاتا ہے، اپنا علاج کروانے کے لیے جو جاتا ہے، وہ کبھی ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھتا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپریشن مت کیجئے، فلاں کیجئے، نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی صحت سے جتنا واقف ہوں اس سے زیادہ سامنے والے ڈاکٹر کو اللہ نے معلومات دی ہے، تو اس کے فیصلے پر وہ راضی رہتا ہے۔ جب ایک دنیا کا معمولی ڈاکٹر ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرتا ہے اور ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس پر بھروسہ رہتا ہے، تو کیا اللہ کی ذات ڈاکٹر سے بھی چھوٹی ہے؟ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہے، اللہ کے فیصلوں کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ چاہتے بھی یہی ہے کہ بندہ ہر میرے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اللہ امتحان کے لیے کبھی ایسے فیصلے نافذ کرتے ہیں جس سے بظاہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر بظاہر انسان پریشان ہوتا ہے، اس میں اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ امتحان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور امتحان لیتے ہیں تمہارا، کبھی بشیء من الخوف، کبھی خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، غلط فیصلے حکومت کی طرف سے نافذ کرواتے ہیں جس سے خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ بشیء من الخوف والجوع، کبھی قحط-سالی ہو جاتی ہے، بھوک سے انسان ترستے ہیں، دانے دانے کے لیے ترستے ہیں، پانی کے لیے ترستے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، کبھی مال کے اندر نقصان کرواتے ہیں، کاروبار پورا ٹھپ پڑ گیا، سارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، آفت آ گئی، نقصان پہ نقصان چل رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ والانفس، کبھی انسان کی جانوں کا امتحان لیتے ہیں، وبائیں عام ہو جاتی ہیں، مرض عام ہو جاتا ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ والثمرات، کبھی کھیتی باڑی، جو کھیتی ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، ایک لخت اس کو اللہ تعالیٰ سیلاب کے ذریعے سے، طوفانی ہواؤں کے ذریعے سے برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو امتحان لیتا ہوں، بندوں کو پرکھتا ہوں کہ بندے کا ایمان اللہ پر کیسا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں جانا ہے۔ تو یہ ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی سخت فیصلوں کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ جب خوشحالی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات اور نوازشیں ہوتی ہیں، تو اس کو برداشت کرنا، خوشی سے قبول کرنا، اس پر خوش ہونا یہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے فیصلے بظاہر ہمیں سخت معلوم ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پر اللہ سے راضی رہنا یہ ایمان والے کا کام ہے۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہو، جیسا بھی فیصلہ ہو، ہمیں اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کر، اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔
مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت اس شخص کو حاصل ہو گئی۔ جیسے کھانے کی لذت ہوتی ہے، شربت آدمی پیتا ہے اس کی ایک لذت ہوتی ہے، میٹھی چیز کھاتا ہے اس کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ ایمان کی لذت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ایمان والے اعمال کے کرنے میں ایک قسم کا سرور، اطمینان ہوتا ہے، چاہے عبادت کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، اس میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، اگر انسان کے دل میں اللہ کا یقین نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر رضامندی نہ ہو تو پھر اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی لذت ڈالتے ہیں کہ بظاہر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے پانی ڈالنے سے، لیکن دل لذت حاصل کرتا ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے حالت یہ ہوتی ہے دیکھنے والے کو ترس آتا ہے، لیکن اس آدمی کے دل میں اگر ایمان کی لذت ہو تو جتنا درد بڑھے گا دل کی لذت اور دل کا سرور اتنا بڑھ جائے گا کہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کیفیت دل کے اندر، یہ ٹھنڈک دل کے اندر، اللہ پر خالص اعتماد اور اللہ کے فیصلوں پر رضامندی، یہ جو جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت دیتے ہیں من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوتا ہے۔ رب کا مطلب یہی ہے پرورش کرنے والی ذات۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر قبر تک جانے کی جو مراحل آتے ہیں، ان تمام مراحل میں انسان کے لیے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو عطا کرنے والا یہ رب کہلاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس کی صفت رب ہو، انسان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، بچہ ہے اس کے لیے کس غذا کی ضرورت ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا ہوتی ہی دنیا کی غذا اس کو راس نہیں آتی ہے تو ماں کے سینے کے اندر اس کے لیے غذا پیدا کر دیتے ہیں، یہ رب ہے جو بچے کی غذا بچے کی مناسب وقت پر ایسے ذرائع سے عطا کرتے ہیں انسان کا ذہن وہاں پر کام نہیں کرتا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ماں باپ کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں محبت اور شفقت ڈالتے ہیں، کیا غذا اس کو دینی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ڈالتے جاتے ہیں۔ کس وقت کون سی چیز انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت پر ہر موقع پر اس کے مناسب غذا مہیا کرنا، ماحول مہیا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ موت تک کے جتنے مراحل آتے ہیں ان تمام اوقات میں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اس وقت وہ چیز مہیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت رب ہے۔ جو اس صفت کو مان کر اللہ پر راضی ہوگا تو پھر اللہ کے کسی فیصلے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کی جتنی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے والے اللہ ہیں تو جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کہا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جو اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، اب اسلام کا جو بھی فیصلہ ہے میرے دل کے مطابق ہو یا میرے مزاج کے خلاف ہو، زمانہ اس کو تسلیم کرے یا زمانہ اس کو تسلیم نہ کرے، قرآن کا فیصلہ، شریعت کا فیصلہ، اسلام کا فیصلہ سمجھ کر آدمی راضی ہو جائے، یہ دوسری صفت کہا وہ بھی محمد رسولہ، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا۔ اب ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس چیز میں وہ کامیابی کہیں اس چیز میں ہماری کامیابی کا ہمیں یقین ہو، جس چیز میں وہ ناکامی کہیں اس چیز میں ہماری ناکامی کا ہمیں یقین ہو۔ یہ جذبہ جب دل کے اندر پیدا ہوگا اسی کو کہتے ہیں رضا رب، اللہ سے رضامندی۔ یہ تین صفت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو کہا ذاق طعم الایمان، ایسے شخص کو ایمان کی لذت ملتی ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے، دل کے اندر ایسا سرور، ایسا اطمینان اور ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کے دل کے اندر ذرہ برابر شک اور شبہ پیدا نہیں ہوتا۔
ہوتا. یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کے لیے جتنی بڑی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ کے بزرگان دین کی سیرت پڑھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کتنی بڑی قربانی ان کو دینی پڑتی ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کے فیصلوں پر ہر وقت راضی رہنے کا. دوسری جو چیز ہے اللہ کے بندے جب اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس کو صحیح راہ بھی ملتی ہے. اللہ کے فیصلوں پر اگر آدمی راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح رہبری اور رہنمائی ایسے بندوں کی کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. لیکن ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. اللہ کے ایمان کا مطلب دل کا اطمینان, دل سے سکون جس کو ہو جائے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دل میں رتی برابر شک نہ ہونے پائے بلکہ اللہ کے فیصلوں کو سن کر اللہ کے فیصلوں پر عمل کر کے مزید اس کے دل کے اندر اللہ کا یقین پیدا ہو جائے. یہ صفت جب پیدا ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. کہا ایسا جو شخص جو اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو کر راضی ہو کر مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صحیح راہ دکھاتے ہیں. اب اس کا دل صحیح چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے, غلط چیزوں کی طرف کبھی اس کا ذہن بھی جاتا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی رہتے ہیں. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا اثر انسان کی زندگی پر تیسرا یہ پڑتا ہے کہ انسان پھر مثبت سوچ رکھنے لگتا ہے. اچھی سوچ رکھے گا, پازیٹو سوچ رکھے گا, غلط سوچے گا نہیں. جیسے بھی حالات آئے اس کے پیچھے کیا خیر ہے اس کو تلاش کرے گا. سامنے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں بظاہر وہ بڑے مشکل اور پریشان کن معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑا خیر چھپا ہوا رہتا ہے جو اس نگاہوں سے ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا ہے. لیکن جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں, جن کے دلوں کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتے ہیں, وہ چیزیں ان کو پیچھے نظر آتی ہیں جو ہم جیسے انسانوں کو نظر نہیں آتی ہے. اس لیے وہ ہر اللہ کے فیصلے کے پیچھے خیر کو تلاش کرتے ہیں. اور یقیناً کبھی اللہ کے فیصلے بظاہر مشکل ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑا خیر پوشیدہ ہوتا ہے جو غور کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. ممکن ہے بعض چیزوں کو آپ ناپسند کرتے ہوں لیکن وہ چیز اللہ کی طرف سے آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے. ہمیں تو حالات بڑے پریشان کن نظر آتے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر شریعت کے مطابق عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سے ایسا خیر لائیں گے, ایسا اچھا ماحول پیدا کر دیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کریں گے. آج کے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس کو صحیح اندازے سے ہم سوچتے ہیں اس سے جو اچھے اثرات اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دل سکون اور اطمینان کی کیفیت حاصل کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر انسان راضی ہو کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. حالات بگڑنے پر ایمان والوں کے ایمان میں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے تو حالات کے اندر کیا خیر کے پہلو ہیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. برائیوں کو اور پریشانیوں کو بیان کر کر کے ہمت پست کرنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے, ایک عقل مند کا بھی شیوا نہیں ہے کہ حالات کی سنگینی کو بیان کر کر کے مسلمانوں کے اندر بلکہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جائے, ان کو پریشان کیا جائے, ہر طرف سے نکال کر ان کو بالکل ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا جائے کہ پھر وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائے.
کون ایسا کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان جس کا دل روشن ہو، جس کے دل میں اللہ کی طرف سے نور ڈالا جاتا ہو، جس کے دل میں اللہ کی طرف سے صحیح پیغام ڈالا جاتا ہو، وہ کبھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کر سکتا۔ حالات کا آپ بصیرت سے اندازہ کیجئے، اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی حالات میں بظاہر ہمارے بڑوں کو بڑا خیر نظر آ رہا ہے، تو ہمیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی جو چیز، اللہ کے فیصلے پر جو راضی ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہے کہ میرا رب جو مجھ پر اتنا بڑا مہربان اور شفیق ہے، جب اس کا فیصلہ اتنا سخت آ رہا ہے تو یقیناً ہم نے کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ ماں جو بچے پر بڑی مشفق ہوتی ہے، بڑی مہربان ہوتی ہے، وہ ماں اگر اپنے بچے پر کبھی ہاتھ اٹھاتی ہے تو یقیناً بچے کی کوئی غلطی ہوتی ہے، ورنہ ماں جس کی ممتا بچے کے لیے ادنا سی تکلیف گوارا نہ کرتی ہو، وہ اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسے اللہ اتنے شفیق، اتنے مہربان، اگر اس کی طرف سے سخت فیصلہ آ رہا ہے، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہے، اپنے حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اللہ سے معافی تلافی کرنے کی ضرورت ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، اپنے پروردگار سے استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی کیجئے، معافی مانگیے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اچھے راستے کو اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بارش کو نازل کریں گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوگی۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، پھر اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوگی اور تمہاری طاقت اور قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے۔ طاقت اور قوت میں اللہ اضافہ کب کرتے ہیں؟ جب اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج اس کی ضرورت ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اپنے حالات کا جائزہ لینا، اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے مدد لانے کی کوشش کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اس پہلو پر غور کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔